اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آج علماء کو بالکل گرا ہوا میٹیریل سمجھتے ہیں، جو منہ میں آیا بکو، غیر بک رہا ہے کوئی بات نہیں، خود بک رہے ہیں، مار رہے ہیں علماء کو، زور سے بات کر رہے ہیں علماء سے۔ مجلس فقیہ خیر من عبادت 60 سنہ، پیارے آقا نے فرمایا عالم کی مجلس کا ایک لمحہ، عالم کی مجلس کا ایک لمحہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ سب مل کر 60 سال عبادت کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، عالم کی مجلس کے ایک سیکنڈ میں عالم کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرے آقا داخل ہوئے، ایک حلقہ ذکر کا چل رہا ہے، آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا بہت اچھا، کرو۔ اور تھوڑی دور آگے گئے اور ایک مجلس چل رہی تھی، حلقہ چل رہا تھا۔ آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ علمی گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں اس مجلس کو پسند کرتا ہوں، اور اس مجلس میں آقا بیٹھ گئے۔ ذکر والی مجلس بھی ہے، علم والی مجلس بھی ہے، آقا کس مجلس میں بیٹھے؟ علم والی مجلس میں بیٹھے۔ یہ بڑا مقام ہے علماء کا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے علم کا ایک سبق عالم اگر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، اشارہ نہیں، ابھی قریب میں وضاحت بھی کروں گا، خدا میرے وقت میں اگر برکت دے دے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، بھول گئے تو دوبارہ سن لو، یاد ہے تو اور پکا کر لو۔ ہمارے کو دعوت کے ساتھی یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولانا کا وقت نہیں لگا، وقت نہیں لگا، اب حساب لگاؤ۔ ہم نے قرآن اور حدیث کے لاکھوں مسائل پڑھے ہیں، لاکھوں باب پڑھے ہیں، لاکھوں فصول پڑھے ہیں مدارس عربیہ میں۔ پوری زندگی بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے، ہمارے ایک دن مدرسے میں جو اسباق چلے ہیں اس کی فضیلت کے پہلے حصے پر بھی تم قدم نہیں رکھ سکتے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری رات ایک عابد عبادت کرتا ہے، اور عالم رات کو سوتے سوتے کتاب دیکھ کر سوتا ہے، اسی مسئلے کے ٹینشن میں سوتا ہے، صبح کی نماز کو اٹھتا ہے، 6-7 گھنٹے یہ سو گیا عالم، لیکن 6-7 گھنٹے یہ عابد عبادت کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے زیادہ سند کسی بات پر نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پوری رات عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتے ہیں اس سے کئی درجے زیادہ عالم سوتا ہے تو اس کے سونے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر بنا دیتے ہیں۔ پھر بھی علماء کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید جس کا خون بڑا قیمتی خون ہے، اتنا قیمتی خون ہے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کا قانون یہ ہے کہ اسے غسل نہ دو، اس کے خون کو راستے کی نالیوں میں نہ بہاؤ،
اگر اسے غسل دو گے تو اس کا خون پانی میں مل کر راستوں کی نیلیوں میں بہہ جائے گا، ناریوں میں بوریوں میں بہہ جائے گا۔ وہ شہید ہے جو اسلام کے نام پر قربان ہوا، وہ شہید ہے جو اللہ رسول کے نام پر قربان ہوا، وہ شہید ہے جو ملک و ملت کے نام پر قربان ہوا، وہ شہید ہے جو عزت اور آبرو کی حفاظت پر قربان ہوا۔ اور ایسا شہید مر جاتا ہے تو پھر اس کے خون کو ضائع نہ کرو، بلکہ اسے صرف کفن پہنا کر اس کی نماز جنازہ پڑھا کر قبر کے حوالے کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اٹھے گا تو یہ شہید اسی خون کی حالت میں اٹھے گا، اور زمانہ حشر کا میدان دیکھے گا، اس کا جسم اور اس کے کپڑے اور اس کا کفن خون سے آلود ہوگا۔ پورے پوچھیں گے کیا بھائی تمہارے جسم پر خون ہے؟ ہاں یہ شہادت کا خون ہے۔ آقا نے فرمایا فرق یہ ہے کہ دنیا میں خون میں بدبو آتی ہے، شہید کے خون میں مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ شہید کے خون میں مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، اور اس کے خون کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں تولیں گے، قیامت میں تولیں گے۔ یہ شہید کا مقام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت اگر کسی میں ہے تو علماء کے ہاتھوں کے قلم کی سیاہی میں۔ کل قیامت میں شہیدوں کے خون سے زیادہ علماء کی سیاہی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ یہ عالم سر نہ کٹائے، خون نہ بہائے، لکھتے ہوئے اس کے پین سے جو انک اور سیاہی خرچ ہوتی ہے، یہ سیاہی کا درجہ، یہ انک کا درجہ شہیدوں کے خون سے زیادہ۔ اور ایک روایت سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کے عمل سے خوش ہوتے ہیں اسے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھے، خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر۔ ایک بہت محتاج آدمی آپ کے پاس آیا، آپ اس کی ضرورت کو دیکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بند مٹھی میں 10 روپے آپ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل غیر عالم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن آقا نے فرمایا عالم کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اسے گھر نہیں بناتے، جنت میں پورا ایک شہر بناتے ہیں۔ گھر نہیں بناتے، شہر بناتے ہیں، شہر۔ پتہ نہیں کہ کتنے علماء کے کتنے شہر جنت میں ہوں گے۔ اب یقین نہیں آئے گا، آپ سوچتے ہوں گے وہ مزمل بھی مولوی ہے اسی لیے یہ لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں اگر ڈاکٹر بھی ہوتا تو ان حدیثوں کو تسلیم کرنا ہی پڑتا، لائر بھی ہوتا تو ان حدیثوں کو تسلیم کرنا ہی پڑتا، انجینئر بھی ہوتا تو ان حدیثوں کو تسلیم کرنا ہی پڑتا، کیونکہ علماء کی وہ فضیلت ہے نا۔ اور ایک روایت سنو، خدا کرے کہ امت سمجھ جائے ان باتوں کو۔ آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ساتھ بھی نماز پڑھے، آج جمعے کی 2 رکعت، ثواب کتنا ملا ان کو؟ جمعے کی 2 رکعت کا ثواب، ان کے پڑھنے کا ان کو ثواب ملا۔ سبحان اللہ۔ محبوب عصر کی 4 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، محبوب کو عصر کی 4 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، محبوب کی نماز کا ثواب محبوب کو ملا۔ مدثر نے مغرب کی 3 رکعت فرض نماز پڑھا،
مدثر کو مغرب کی 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا، مدثر کی نماز کا ثواب مدثر کو ملا۔ علماء کی عظمتوں پہ قربان ہو جاؤ۔ آج اگر الحمدللہ بفضل اللہ تعالی میں جمعے کی نماز پڑھاؤں گا، مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ میرے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، میری نماز کے ساتھ ساتھ پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ان تمام لوگوں کی نماز کا ثواب، ان کو دیکھ کر سب کی نماز کا ثواب اللہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ باتاں یہ ملنے کو ایم پی کو بولو نو کو، نہیں تو ہمارے پاس ہی بھی رول کر لیں گے۔ کتنی بڑی تجارت ہے ہماری۔ ایک امام سبحان اللہ العظیم 50 کی امامت کرتا ہے، ہر نماز میں 50 پر 1 نمازوں کا ثواب، 100 کی امامت کرتا ہے 101 نماز کی ثواب، 1000 کی امامت کرتا ہے تو 1001 کی نماز، 1001 کیسے، 101 کیسے، 50 پر 1 کیسے، 50 تو پیچھے کے 1 اس کی، 100 تو پیچھے کے 1 اس کی، اور 1000 پیچھے کے 1 اس کی۔ جتنے لوگ پیچھے رہتے ہیں اس پر 1 زیادہ کرو۔ دوستو کتنا بڑا مقام ہے عالم کا۔ کتنا بڑا مقام ہے عالم کا۔ اور ایک بات سنو، یہ ملے کا بیٹا ہے، میں ذرا کھری بات کرتا ہوں، معلوم نہیں آپ کو، مثالہ دینا پڑتا، اور جا کو میری مثال اٹکتی سٹھواں، میں کیا کروں، اس کے علاوہ کوئی مثال نظر ہی نہیں آتی مجھے۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، ایم ایل اے کا بیٹا، بھاگو پیچھے بھاگو، صاحب کا بیٹا آسمان سے اتریا سو، جبریل کا بھتیجا، کاؤنسلر کا بیٹا، ڈونٹ ٹچ، پیچھے پیچھے پیچھے۔ جانتے ہو علماء کون ہے؟ جانتے ہو علماء کون ہے؟ جانتے ہو علماء کون ہے؟ نبی کی اولاد، وارث۔ نبی نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، میرے وارث ہیں، علماء میرے وارث ہیں، میرے سینے سے نکلے ہیں۔ دارالدیوبند میں، مظاہر العلوم میں، ندوۃ العلماء میں، سبیل الرشاد میں، ہندوستان میں جتنے علماء ہیں، پاکستان میں جتنے علماء ہیں، سعودی عرب میں جتنے علماء ہیں، ساری دنیا میں جتنے علماء ہیں، ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ نسبت بعد میں کرنا، پہلے نبی کے ساتھ نسبت کرنا۔ آقا نے فرمایا تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، میرے سینے سے نکلے ہیں، میرے بیٹے۔ بادشاہوں کے بیٹوں کی قدر کرو، کاؤنسلر کے بیٹے کی قدر کرو، باطل مارو بھی کیوں نہ ہو، ایم ایل اے کے بیٹے کی قدر کرو، جواڑی حرامی ہی کیوں نہ ہو، ایم پی کے بیٹے کی قدر کرو، لٹیرا ظالم بدماش غنڈا موالی ہی کیوں نہ ہو، اور نبی کے بیٹوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں۔ کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس وقت زمین کی سب سے زیادہ مظلوم جماعت کا نام ہے علماء، اور سب سے زیادہ ذمہ دار جماعت کا نام ہے علماء۔ جانتے ہو فضیلتوں کے پہاڑ کھڑا کر دوں گا آپ کے سامنے، آج کے بعد خدا را کبھی کسی عالم کے شان میں غلطی کرنا تو دور کی بات، کسی عالم کے بارے میں برا سوچنا تک نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی عالم کی پیشانی میں بوسہ دیتا ہے، کتنے بوسے آپ نے دوستوں کو دیا ہوگا، گرل فرینڈوں کو دیا ہوگا،
یہ لڑکیاں بوائے فرینڈز کو دیے ہوں گے، کتنے بوسے اور کس آپ نے برباد کر دیے، اس کی حفاظت کر لیتے آپ، کیا ملا ان کو بوسہ دے کر؟ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے سپریم کورٹ کی فرحہ فیض صاحبہ کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ میں کہا، ایک لائر صاحب مجھے بلا بھیجے، کسی طریقے سے آپ ہی کے ذریعے سے وہ چلا گیا تھا، انہوں نے میری ہمدردی میں مجھے بلایا، کہا کہ مولانا اس وقت آپ نشانے میں بہت ہیں۔ میں نے کہا کہ جان قربان ہے، ڈرنے والے نہیں بولتے، بولنے والے نہیں ڈرتے، ہم کبھی نہیں ڈریں گے۔ جیل سلاخ کون سی نئی جگہ ہے؟ میرا امام ابو حنیفہ بھی گیا، امام شافعی بھی گیا، امام مالک بھی گیا، امام احمد بن حنبل بھی گئے، قاسم نانوتوی گئے، حسین احمد مدنی گئے، کیسے کیسے اولیاء و علماء گئے ہیں۔ اگر میں چلا جاؤں تو وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک جیل سے ڈر کر میں حق کہنا چھوڑ دوں؟ ایک عالم پر ہاتھ اٹھا تو میں خاموش رہ جاؤں؟ کل دوسرے علماء سے سوال ہو کہ نہ ہو، مجھ سے خدا سوال کرے گا تو میں جواب کیا خاک دوں؟ جواب کیا دوں؟ میں نے میرا حق ادا کیا۔ لائر صاحب نے کہا مولانا اس وقت نشانے میں آپ ہیں، پیچھے ڈپارٹمنٹ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا ان سے کہو کہ کبھی سامنے بھی آ کر مصافحہ کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں مولانا، ایک عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا تھا، مرد پر ہاتھ، مرد پر ہاتھ۔ کیا ہندوستان کے آئین اور دستور اور قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی عورت مرد پر ہاتھ اٹھائے؟ ملک کے ظالم اندھے تھے، سب سے پہلے ہاتھ کس نے اٹھایا؟ یہ نظر نہیں آیا۔ نہیں مولانا انہوں ہاتھ اٹھائے، لیکن بات کیا ہے بولے تو انہوں گورنمنٹ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، گورنمنٹ سرونٹ پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میں نے کہا کہ محمد کے وارث پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تمام حکومتیں میرے نبی کی نبوت کے دروازے کی دہلیز پہ ختم۔ تمہاری نسبت سپریم کورٹ سے ہے، مولانا اعجاز ارشد کی نسبت اللہ کے گھر سے ہے، نبی کے مصلی اور منبر سے ہے۔ فرحہ فیض پر ہاتھ اٹھانا قانوناً جرم ہے، تو مولانا اعجاز ارشد پر ہاتھ اٹھانا شرعاً جرم ہے۔ قانون کی سزا سے زیادہ شریعت کی سزا ہے، قانون کے گناہ سے زیادہ شریعت کا گناہ ہے۔ علماء کا مقام گرتا ہے، ہم کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، ڈنکے کی چوٹ میں کہیں گے۔ معمولی جماعت کا نام نہیں، علماء تمہاری خدمت بھی کرو، تمہاری گالیاں بھی سنو، تمہاری خدمت بھی کرو، تمہارے مار بھی کھاؤ، تمہاری خدمت بھی سنو، تمہارے تانے بھی سنو۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر ہڑتال جائز ہوتا، علماء ایک دن اگر ہڑتال کریں گے تو جنازے سڑ جائیں گے۔ جائز نہیں ہے ہڑتال، ہڑتال جائز ہوتا، علماء اگر ایک مہینہ ہڑتال کر دیں گے، تمہارے بچوں کو صحیح اذان کیا مودی انکل دے گا؟ نہیں، کمار سامی دے گا۔ خدمت علماء کرے، بچوں کو تمہارے اذان ہم دے، بچوں کی اقامت ہم کریں، رات دن ایک کرے، تمہارے ہر سوال کا جواب فری میں ہم دیں، اور تمہارے نکاح ہم پڑھائیں، جنازے ہم پڑھائیں، خبر پہ اترے ہم، پیدا ہونے سے پہلے دعا کریں ہم، پیدا ہونے کے بعد دعا کریں ہم، مرنے کے بعد 40 دن تک دعا کریں ہم، 4 مہینے تک دعا کریں ہم، برسی کو دعا کریں ہم، نکاح پڑھائیں ہم، ہر کام
ضروری ہمارے سے ہوتا ہے، اور ہم ہی کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اگر علماء کے ساتھ گستاخی کرو گے، علماء جب خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایسے زندہ واقعات ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر امت میں علماء نہ ہوتے عام انسانوں کی زندگی جانور سے زیادہ بدتر ہوتی۔ ان کو نہیں معلوم کہ ان کا بیٹا مجھ سے کیا سوال کرتا ہے، ان سے نہیں کرتا، مجھ سے کرتا ہے۔ آپ کے بیٹے آ کر ہم سے کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے، آپ سے نہیں کرتے۔ دو وجہ، یہ شرم، دوسرا خود بیٹے کو معلوم، میرے باپ کچھ نہیں معلوم تو مجھے کیا بتائے گا۔ ہمارے سے آ کر پوچھتے بستر کے گہرے مسائل، لائر سے نہیں پوچھتے، ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے، انجینئر سے نہیں پوچھتے، ہم سے پوچھتے ہیں۔ خدمت بھی کرو، گالیاں بھی سنو، خدمت بھی کرو، مار بھی کھاؤ، خدمت بھی کرو، ظلم بھی سہو، نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، علماء کا جس وقت حال برا ہوگا اللہ تبارک و تعالی 4 عذاب نازل کرتے، نوٹ کرتے جاؤ، عقل ہے، بھیجا ہے، دماغ ہے۔ اس وقت کے حالات کیا؟ ہندوستان کی عوام علماء سے رشتہ کمزور کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ عذابات آ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت علماء سے بغض رکھے گی، عداوت کرے گی، نفرت کرے گی، اللہ تعالیٰ آسمان سے 4 عذاب نازل کر دیں گے۔ ایک، امت قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی، چیزیں مہنگے ہو جائیں گے، چاول 60 روپے، پیاز 800 روپے، 70 روپے چاول۔ یہ مہنگائی وزیر اعظم کی وجہ سے نہیں، علماء سے بغض کرنے کا عذاب ہے۔ میں نہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں، محبت ہے تو یقین کرو، نہیں تو چھوڑو، کل حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ یہ مہنگائی اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب کا سبب کیا؟ علماء سے بغض، اناد، نفرت، علماء پر ظلم، علماء کی توہین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب امت علماء سے بغض کرے گی، پہلا عذاب آسمان سے اس شکل میں نازل ہوگا کہ چیزیں مہنگی ہو جائے گی، قحط سالی آ جائے گی۔ دوسرا، ظالم بادشاہوں کو خدا مسلط کر دیں گے۔ یہ جو ظالم، ظلم کا بازار، کونسلر سے لے کر ایم ایل اے تک، ایم ایل اے سے لے کر ایم پی تک، ایم پی سے لے کر پی ایم تک، آج جس لیول کے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے اپنے علماء سے رشتہ کمزور کیا، جس کا عذاب اللہ نازل کیا۔ تیسرا، خیانت عام ہو جائے۔ چوتھا، دشمنوں کے حملے مسلسل جاری رہیں گے۔ ایک حملہ ختم نہیں، دوسرا حملہ ختم نہیں، تیسرا حملہ ختم نہیں، چوتھا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان سکون سے، کبھی اذان پر حملے، کبھی داڑھیوں پر حملے، کبھی نقاب پر حملے۔ علماء سے رشتہ مضبوط ہوتا تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی۔ حضرت
قتل کر دینا اگر میری بات غلط ہو۔ مولانا رشید